اعتکاف فضائل و اکرام احادیث نبی میں اس پر بے شمار اجر و ثواب کی نوید بیان کی گئی ہے۔ رمضان کریم رحمت و مغفرت کا مقدس مہینہ اور نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس کے شب و روز انتہائی بابرکت اور اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عظیم انعام ہے۔ اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات کا ہے۔ الحمدللہ اب ہم ماہ رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ عشرہ ہے جس کی طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کا حکم ہے۔ یوں تو پورا رمضان ہی عبادت، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، فرائض و نوافل کی پابندی، صدقہ و خیرات اور نیکی و احسان کا مہینہ ہے، مگر اس کے آخری عشرے کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے میں باقی ایام کی نسبت عبادت کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے، خود بھی جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی، اس سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے عوض شوال کے مہینے میں اعتکاف فرمایا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عمل ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر محبوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آر بنا دے گا، جن کی مسافت آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان میں 10 روز کا اعتکاف کرے تو اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمروں جیسا ہوگا۔ یعنی اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے رکا ہوا ہوتا ہے گناہوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا معاملہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے حق میں وہ تمام نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں جو اس دوران وہ مسجد سے باہر ہونے کی صورت میں کرتا۔ یعنی یہ بات تو نہیں لکھی جاتی کہ وہ مسجد سے باہر ہوتا تو یہ بدی یا یہ برائی کرتا، لیکن یہ لکھا جاتا کہ وہ مسجد سے باہر ہوتا تو یہ نیکی کرتا۔ مثال کے طور پر نماز جنازہ کی ادائیگی، بیمار پرسی، اسلام کی تعلیم اور دین کی اشاعت وغیرہ۔ ایک اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں 10 روز کا اعتکاف کرتا ہے تو اسے 2 مقبول حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے وہ سنت موقدہ کفایہ ہے، یعنی مسلمانوں کو بحیثیت اجتماعی اس سنت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ احادیث میں اس کی انتہائی تاکید کی گئی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال تک اس پر عمل کیا گیا، اس لیے اگر مسلمان اس سنت کو اجتماعی طور پر چھوڑ دیں گے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ افراد کا اعتکاف سب کی طرف سے کافی ہے۔ یہ عمل انتہائی خرابی کا باعث ہوگا کہ مسلمان بحیثیت مجموعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پسندیدہ عمل سے بے اعتنائی برتیں۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا۔ اصطلاح شریعت میں کوئی شخص اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اس کی عبادت، ذکر و اذکار کرنے کی نیت سے مسجد میں ایک خاص مدت کے لیے قیام کرے تو اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کی قسمیں، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت، اعتکاف مستحب۔ اگر کسی شخص نے یہ منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 1 دن یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا اور پھر وہ کام ہو گیا تو اس شخص پر واجب ہے کہ وہ اعتکاف کرے۔ یاد رہے کہ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف واجب صحیح نہیں ہے۔ اعتکاف سنت، یہ اعتکاف رمضان المبارک مہینے کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے اور 30ویں رمضان کو سورج ڈوبنے کے بعد یا 29ویں رمضان کو چاند ظاہر ہونے کے بعد مسجد سے نکلے۔ یاد رہے کہ اعتکاف کی یہ قسم سنت کفایہ ہے، یعنی اگر تمام اہل محلہ اسے چھوڑ دیں گے تو سب آخرت میں گرفتار ہوں گے، اور اگر ایک آدمی نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب آخرت کے سوالوں سے بری ہو جائیں گے۔ اس اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، مگر وہی رمضان کے روزے کافی ہیں۔ اعتکاف مستحب، اعتکاف مستحب یہ ہے کہ جب کبھی بھی دن یا رات میں مسجد کے اندر داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کریں۔ جتنی دیر مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب پائے گا۔ نیت کے لیے صرف دل میں اتنا خیال کر لینا اور منہ سے کہہ لینا کافی ہے کہ میں نے اللہ کے لیے اعتکاف مسجد کی نیت کی۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے مسجد سے نکلنا منع ہے، اگر نکلے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ قصدن نکلے یا بھول کر۔ اسی طرح عورت نے بھی جس گھر میں اعتکاف کیا ہے اس کا بھی اس گھر سے نکلنا منع ہے۔ اگر عورت اس مکان سے باہر نکل گئی، چاہے وہ بھول کر ہی نکلے،
تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرے اور عورت اپنے گھر میں اس جگہ اعتکاف کرے جو جگہ اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کی ہو۔ اعتکاف کرنے والا دن رات مسجد میں ہی رہے گا، وہاں کھائے گا، وہیں پیے گا اور وہیں سوئے گا، اور احتیاط رکھے کہ کھانے پینے سے مسجد کا تقدس پامال نہ ہو، وہاں گندگی نہ پھیلائیں۔ اس کے علاوہ کسی اور کے لیے مسجد میں کھانے پینے اور سونے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی شخص مسجد میں کھانا پینا اور سونا چاہے تو اس سے چاہیے کہ مستحب اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو، پھر اس کے لیے کھانے پینے اور سونے کی اجازت ہے۔